حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ و آلہ بعدد ہمہ و غمہ و حزنہ لہذہ الامت و انزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانیں اڑائیں گے ہم۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی اور الہام کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا بالکل صحیح اور نہایت صفائی سے ثابت ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے سے طالب صادق الہام الہی پا سکتا ہے، کیونکہ اول تو اس پر تجربہ ذاتی شاہد ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہر ایک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی معرفت الہی کا اعلیٰ رتبہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کریم جل شانہ سے ہم کلام ہو جائے۔ یہی درجہ ہے جس سے روحیں تسلی پاتی ہیں اور سب شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، اور اسی درجہ صافیہ پر پہنچ کر انسان اس دقیقہ معرفت کو پا لیتا ہے جس کی تحصیل کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور دراصل نجات کی کنجی اور ہستی موہوم کا عقدہ کشا یہی درجہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے کہ خالق حقیقی کو اپنی مخلوق ضعیف سے کس قدر قرب واقع ہے۔ اس درجہ تک پہنچنے کی خبر ہمیں اسی نور نے دی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ وہ نور صاف عام طور پر بشارت دیتا ہے کہ الہام کا چشمہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی مشرق کا رہنے والا یا مغرب کا باشندہ دلی صفائی سے خدا تعالیٰ کو ڈھونڈے گا اور اس سے پوری صلح کر لے گا اور درمیان کے حجاب اٹھائے گا تو ضرور اسے پائے گا، اور جب واقعی اور سچے اور کامل طور پر پائے گا تو ضرور خدا اس سے ہم کلام ہوگا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سب بنی آدم متحد الفطرت ہیں، اور جو بات ایک آدمی کے لیے ممکن ہے وہ سب کے لیے ممکن ہے، اور جو قرب و معرفت ایک فرد بشر کے لیے جائز ہے وہ سب کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ سب اصل طینت میں ایک ہی جوہر سے ہیں۔ ہاں، کمالات میں کمی بیشی ہے،
مگر جن سے کمالات میں سرے سے جواب تو نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اس میں تحصیل کمالات انسانی کے ایک ذرہ بھی استعداد نہ ہو تو وہ خود انسان ہی نہیں ہو سکتا۔ غرض تھوڑے بہت کا تو انسانی استعدادوں میں فرق ضرور ہوتا ہے، مگر انسان ہو کر یک لخت فقدان استعداد نہیں ہو سکتا۔ سرمہ چشم آریہ، روحانی خزائن، جلد دوم، صفحہ نمبر 229 اور 240۔ آپ علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، وہ خدا جو کریم و رحیم ہے، جیسا کہ اس نے انسانی فطرت کو اپنی کامل معرفت کی بھوک اور پیاس لگا دی ہے، ایسا ہی اس نے اس معرفت کاملہ تک پہنچانے کے لیے انسانی فطرت کو دو قسم کے قوا عنایت فرمائے ہیں۔ ایک معقولی قوتیں جن کا منبع دماغ ہے، اور ایک روحانی قوتیں جن کا منبع دل ہے، اور جن کی صفائی دل کی صفائی پر موقوف ہے، اور جن باتوں کو معقولی قوتیں کامل طور پر دریافت نہیں کر سکتی، روحانی قوتیں ان کی حقیقت تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور روحانی قوتیں صرف انفعالی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں، یعنی ایسی صفائی پیدا کرنا کہ مبدأ فیض کے فیوز ان میں منعکس ہو سکیں۔ سو ان کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ حصول فیض کے لیے مستعد ہوں اور حجاب اور روک درمیان نہ ہو، تا خدا تعالیٰ سے معرفت کاملہ کا فیض پا سکیں۔ اور صرف اس حد تک ان کی شناخت محدود نہ ہو کہ اس عالم پر حکمت کا کوئی سانع ہونا چاہیے، بلکہ سانع سے شرف مکالمہ مخاطبہ کامل طور پر پا کر اور بلا واسطہ اس کے بزرگ نشان دیکھ کر اس کا چہرہ دیکھ لیں، اور یقین کی آنکھ سے مشاہدہ کر لیں کہ فی الحقیقت وہ سانع موجود ہے۔ لیکن چونکہ اکثر انسانی فطرتیں حجاب سے خالی نہیں، اور دنیا کی محبت اور دنیا کے لالچ اور تکبر اور نخوت اور عجب اور ریاکاری اور نفس پرستی اور دوسرے اخلاقی رذائل اور حقوق اللہ اور حقوق عباد کی بجا آوری میں عمدن قصور اور تساہل اور شرائط صدق و ثبات اور دقائق محبت اور وفا سے عمدن انحراف اور خدا تعالیٰ سے عمدن قطع تعلق اکثر طبائع میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ طبیعتیں بباعث طرح طرح کے حجابوں اور پردوں اور روکوں کے اور نفسانی خواہشوں اور شہوات کے اس لائق نہیں کہ قابل قدر فیضان مکالمہ اور مخاطبہ کا ان پر نازل ہو، جس میں قبولیت کے انوار کا کوئی حصہ ہو۔ ہاں، عنایت ازلی نے جو انسانی فطرت کو ضائع کرنا نہیں چاہتی، تخم ریزی کے طور پر اکثر انسانی افراد میں یہ عادت اپنی جاری کر رکھی ہے کہ کبھی کبھی سچی خوابیں یا سچے الہام ہو جاتے ہیں، تا وہ معلوم کر سکیں ان کے لیے آگے قدم رکھنے کے لیے ایک راہ کھلی ہے، لیکن ان کی خوابوں اور الہاموں میں خدا کی قبولیت اور محبت اور فضل کے کچھ آثار نہیں ہوتے، اور نہ ایسے لوگ نفسانی نجاستوں سے پاک ہوتے ہیں، اور خوابیں محض اس لیے آتی ہیں کہ تا ان پر خدا کے پاک نبیوں پر ایمان لانے کے لیے ایک حجت ہو۔ اگر وہ سچی خوابوں اور سچے الہامات کی حقیقت سمجھنے سے قطعاً محروم ہوں، اور اس بارے میں کوئی ایسا علم جس کو علم الیقین کہنا چاہیے ان کو حاصل نہ ہو، تو خدا تعالیٰ کے سامنے ان کا عذر ہو سکتا ہے کہ وہ نبوت کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کوچہ سے بکلی ناآشنا تھے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کی حقیقت سے ہم محض بے خبر تھے، اور اس کے سمجھنے کے لیے ہماری فطرت کو کوئی نمونہ نہیں دیا گیا تھا، پس ہم اس مخفی حقیقت کو کیوں کر سمجھ سکتے؟ اس لیے سنت اللہ قدیم سے اور جب سے دنیا کی بنا ڈالی گئی،
اس طرح پر جاری ہے کہ نمونے کے طور پر عام لوگوں کو قطع نظر اس سے کہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں، اور صالح ہوں یا فاسق ہوں، اور مذہب میں سچے ہوں یا جھوٹا مذہب رکھتے ہوں، کسی قدر سچی خوابیں دکھلائی جاتی ہیں یا سچے الہام بھی دیے جاتے ہیں، تا ان کا قیاس اور گمان جو محض نقل اور سماع سے حاصل ہے علم الیقین تک پہنچ جائے، اور تا روحانی ترقی کے لیے ان کے ہاتھ میں کوئی نمونہ ہو، اور حکیم مطلق نے اس مدعا کے پورا کرنے کے لیے انسانی دماغ کی بناوٹ ہی ایسی رکھی ہے اور ایسے روحانی قوا اس کو دیے ہیں کہ وہ بعض سچی خوابیں دیکھ سکتا ہے اور بعض سچے الہام پا سکتا ہے، مگر وہ سچی خوابیں اور سچے الہام کسی وجاہت اور بزرگی پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ وہ محض نمونہ کے طور پر ترقی کے لیے ایک راہیں ہوتی ہیں۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ نمبر 8 تا 10۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔